الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 31 اکتوبر 1987 انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام سیرت سرور کائنات علی صاحب الصلاۃ والسلام کے کردار و حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ چھٹا پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں چاہوں گا کہ گزشتہ شب ہم نے گفتگو جہاں ختم کی تھی، آج کی اس ملاقات میں وہیں سے بات شروع کی جائے تاکہ گفتگو کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ہم اور آپ کائنات کے سب سے بڑے انسان کی سیرت سے اور ان کی حیات طیبہ سے زیادہ روشنیاں حاصل کر سکیں. حق تعالی نے فرمایا ہم نے تمہاری
رہنمائی کے لیے جو تمہیں قائد عطا فرمایا، جو تمہارے لیے ہادی پسند کیا، وہ تم میں سے ہے۔ نہ ناری ہے نہ نوری ہے من انفسکم، بلکہ خاکی ہے، اولاد آدم میں سے ہے۔ اور میں نے رات عرض کیا تھا کہ از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ناری نہ تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی نوری نہ تھا، تمام انبیاء اور رسول اولاد آدم میں سے تھے۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی غیر بشر نبی نہیں بن سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان نہ ہو اور رسول بنے۔ نبوت و رسالت کا ہیرا اللہ نے انسانیت کی انگوٹھی میں جڑا ہے۔ اس لیے رات کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو انسان نہیں مانتا تو وہ در حقیقت انکار رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، انکار نبوت کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی غیر انسان نبی نہیں بن سکتا، کوئی غیر بشر رسول نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علام الغیوب مانتا ہے تو وہ وحی کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا ہے تو وہ شفاعت کی اہمیت کو کم کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ہر وقت موجود سمجھتا ہے تو وہ معراج کی نفی کر رہا ہے۔ معراج کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مشیت اور قدرت کے مطابق ایک انسان کامل کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ یہی ہے نا معراج کا تصور۔ جو فرش نشین تھا وہ عرش بری تک پہنچا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معراج کا کیا تصور ہے؟ جو فرش نشین تھا وہ عرش بری تک پہنچا۔ میں یہ باتیں دوہرا اس لیے رہا ہوں بڑے آرام کے ساتھ کہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور کوئی آپ کو فکری سفر میں بہکا نہ سکے۔ پھر پوچھتا ہوں معراج کا کیا تصور ہے؟ جو فرش نشین تھا وہ عرش بری تک پہنچا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو پہلے بھی عرش پر تھا، فرش پر بھی تھا، تو معراج کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟
جو پہلے ہی وہاں موجود تھا اس کا آنا کیا اور جانا کیا؟ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کہتا ہے، علام الغیوب کہتا ہے، تو اس سے پوچھیے وحی کا کیا مفہوم ہے؟ یہ تعلم اور تلمذ کیا ہے نبی کا اللہ کے حضور؟ یاد رکھیے پیغمبر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے اور باقی ساری کائنات نبی کی شاگرد ہوتی ہے۔ پیغمبر کس کا شاگرد ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ جزاکم اللہ۔ جو بات پوچھوں اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کا جواب صحت مند آنا چاہیے۔ میں بہت محنت کر چکا ہوں، میری یہ توقع بجا ہے کہ آپ کا جواب صحت مند آئے۔ پیغمبر براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ دنیا والوں میں سے کسی کا نبی شاگرد نہیں ہوتا، ساری دنیا پیغمبر کی شاگرد اور پیغمبر اللہ کا شاگرد۔ اور عزیز نوجوانوں، قادیان کا بدنصیب مرزا غلام قادیانی، اس کے دعوے کی تکذیب اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ خود لکھتا ہے پرائمری کے درجے میں مجھے اساتذہ بڑے انہماک کے ساتھ جوارش پاپوش کھلایا کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ جوارش پاپوش کھلایا کرتے تھے ماسٹر صاحبان۔ مار پڑتی تھی مرزا صاحب کو پرائمری کے درجے میں بھی۔ اور مڈل میں بھی۔ اس کے دجل اور جھوٹ کے لیے یہ ایسی دلیل ہے جو اس کی اپنی تحریروں سے نمایاں ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی کو کسی اطلاع کی ضرورت نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو یہ دراصل نبی کا وہ شرف تلمذ ڈائنامیٹ کر رہا ہے جو اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ پیغمبر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ یہ سمجھانا یا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی کو شاگردی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اللہ سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اختیار اللہ کے پاس ہے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خطا کاروں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ عجم کا فنکار کہتا ہے نہیں، اختیار انہی کے پاس ہے، سارا اختیار پیغمبر کے پاس ہے۔ تو اس سے پوچھیے پھر شفاعت کا کیا مفہوم ہے؟ جب سارا اختیار ان کے پاس ہے تو اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اور وہ پہلی بات جو میرا ہدف ہے، جو نبی کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت نبوت کا انکار کرتا ہے، رسالت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی غیر بشر نبی یا رسول نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خود انسان بنتے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ خود انسان بنتے، خود انسان بننے کے بجائے اپنے قائد کی بشریت کا انکار کر بیٹھے۔ کتنی بڑی بدنصیبی! خود انسان بننے کے بجائے اپنے قائد کی بشریت کا انکار کر بیٹھے۔
کہنے لگے بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں. نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے. اور پشاور کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں ان کو بشر کہنا بشریت کی توہین. قوم کے نذرانوں پہ پلنے والے پلے ہوئے جانور جنہیں قرآن کل انعام کہہ کر بھی چپ نہیں رہتا بل ہم ازل کہتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. آگے اولئک هم الغافلون. جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو مواد جہنم کے لیے تیار ہوا، جو مٹیریل جہنم کے لیے بنایا گیا، رب العالمین نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے سینے میں گوشت والے دل تو ہیں، بلڈ سپلائی کرتے ہیں، بلڈ سپلائی کرنے والے دل ہیں، لیکن وہ دل نہیں جو قرآن کو سمجھ سکے. قرآن کو سمجھنے والے، تفقہ رکھنے والے دلوں سے خالی ہیں یہ ڈھانچے جو جہنم کے لیے تیار کیے گئے ہیں. ان کے چہرے میں آنکھیں تو ہیں، بظاہر بڑی سرمگی، بڑی پرکشش، موٹی موٹی، لیکن بصیرت سے محروم ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اور یاد رکھیے پشاور کے روشن ضمیروں، قرآن کی نظر میں چہرے کی آنکھ اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی بصیرت کی نگاہ اور آنکھ قیمتی ہے. قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اندھے وہ نہیں ہوتے جن کے چہرے کی آنکھیں ماری جائیں، اصل میں اندھے وہ ہوتے ہیں جن کے دل کی آنکھیں ماری جائیں. اور یہ وہی ہے. ابو لہب کی آنکھیں اتنی موٹی تھی، چہرہ چمکتا تھا کمبخت. اصل نام کیا تھا ابو لہب کا؟ خان بہادر ابو لہب کا اصل نام جانتے ہو؟ عبد العزا. اصل نام کیا تھا اس کا؟ یہ ابو لہب جو ہے یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت کی شکل میں خطاب ہے. کنیت کی شکل میں خطاب ہے، کیونکہ چہرہ
چمکتا تھا اس کا برائٹنس کی. ماں نے کہا میرا بیٹا تو شولو کا بھی باپ ہے، صرف شولا نہیں شولو کا بھی باپ ہے. جو جہالت کا بڑا ہو اسے ابو جہل کہتے ہیں، اور جو شولو کا بڑا تھا اسے ماں نے ابو لہب کا لقب دیا. لیکن ابو لہب جیسے کروڑوں ابن ام مکتوم کے اس نظر پہ قربان جائیں جس نظر سے اس نے جمال مصطفی کی جھلک دیکھ لی. چہرے والی آنکھ نہیں تھی لیکن دل کی نگاہ سے رحمت عالم کے حسن و جمال کا نظارہ کر لیا. اور اللہ کی نظر میں ابن ام مکتوم کی یہ نظر اتنی قیمتی تھی کہ سورت نازل ہوئی اس کے متعلق. مکہ والوں کا ایک وفد آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. یہ نابینا بھی بیٹھا ہوا ہے. باتیں ہو رہی تھی، بیچ میں ابن ام مکتوم نے بھی کچھ پوچھنا چاہا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چپ کرا دیا. ذرا میں ان سے بات کر لوں، تم تو اپنے ہو، بعد میں پوچھتے رہنا. ان سے بات کر لوں. تمنا تھی اللہ کے رسول کی کہ شاید ان کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، یہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے. ابن ام مکتوم کو چپ کرا لیا اور توجہ ادھر کر لی. رب العالمین نے فرمایا بس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تلہی. میرے محبوب چہرہ تو آپ نے پھیر لیا اس نابینے سے. ان کو حقیقت دیتے ہوئے آپ نے ابن ام مکتوم سے چہرہ پھیر لیا. میرے محبوب یہ ادا ہمیں پسند نہ آئی. آئندہ ان متکبرین کے لیے اپنے رضاکاروں سے چہرہ نہ پھیرا کیجیے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم کہ دل کا صحت مند کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی خو کسے آتی ہے؟ اگر انہیں ہدایت کی تمنا ہے تو قرآن کریم کھلی ہوئی کتاب ہے، انہیں کہیے نہ وہ پڑھا کریں. اور یہ ابن ام مکتوم اس کی کتاب تو آپ ہے، یہ تو آپ کو پڑھا کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، جہنم کے لیے جو ایندھن تیار کیا گیا ہے ان کی پہلی پہچان قرآن نے یہ بتائی کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہے، قرآن کا فہم نہیں ہے ان میں، آنکھیں بصیرت سے معروم اور کان حق کی سماعت سے معروم. قوالی بڑی خوب سنتے ہیں، طبلہ سرنگی خوب سنتے ہیں بلکہ جھومتے ہیں. طوافوں کی بکی ہوئی آواز میں قوالیاں اور نعتیں بھی خوب سنتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی صداقتیں ہضم نہیں ہوتی، اکتا جاتے ہیں، اونگنے لگتے ہیں، بلکہ قرآن بیان کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں. شیخ چلی کے لطائف اور میر کی غزلوں پہ گزارا کرتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
اولئک هم الغافلون۔ رب العالمین نے فرمایا یہ پلے ہوئے جانور ہیں، مزہ آئے گا جہنم کو بھی انہیں کھاتے ہوئے۔ ہاں لقمہ تر جسے مل جائے گا، جہنم کے لیے تر لقمے ہیں، یہ غفلت شعار ہیں، پلے ہوئے ڈھانچے ہیں، ان کو انسان کہنا در حقیقت انسانیت کی توہین ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، انسانیت تو ناز کرتی ہے ابو بکر صدیق پر، انسانیت تو فخر کرتی ہے فاروق اعظم پر، انسانیت تو ناز کرتی ہے عثمان ذو النورین پر، انسانیت تو ناز کرتی ہے علی المرتضیٰ پر، انسانیت تو ناز کرتی ہے سلمان و بلال پر، انسانیت تو فخر کرتی ہے طلحہ و زبیر پر، خالد بن ولید پر، عمرو بن عاص پر، سعد بن ابی وقاص پر، سعد پر، سعید پر، عبد الرحمن ابن عوف پر، ابن مسعود و ابو ہریرہ پر۔ یہ ہے خاکی لوگ، یہ ہے خاکی لوگ جن کی پرواز اتنی آفاقی ہے کہ فرشتے بھی انہیں رشک سے دیکھتے ہیں۔ محمد عربی کے مکتب کے فیض یافتہ ان خاکیوں کا عروج دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی احساس کمتری میں نظر آتے ہیں۔ انسان ایسے ہوتے ہیں، جب شاگرد اتنے بلند ہیں تو ان کا استاد کتنا بلند ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے، سمجھائیے حلوائیوں کو، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، سمجھائیے حلوائیوں کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے تو انسان، لیکن ایسا انسان ہے کہ فرشتے بھی اس کے در کے خادم نظر آتے ہیں، نوری بھی اس کے در کے خادم نظر آتے ہیں، اور اس کی سیرت کی تابانیوں کا یہ عالم ہے، اس کے کردار کے اجالوں کا یہ عالم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کسی کی سیرت و کردار کے لیے 3 گواہیاں بہت اہم ہیں، 3 شہادتیں بہت اہم ہیں، بیوی کی گواہی، خادم کی گواہی اور آس پڑوس کی گواہی۔ کسی کو سمجھنے کے لیے ان 3 گواہیوں کو اہمیت دیجیے۔ اس کی بیوی کی کیا رائے ہے؟ خادم بہت قریب رہتا ہے، وہ جانتا ہے، خادم سے پوچھئے یہ کیسا ہے، پھر اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں سے پوچھئے یہ کیسا ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، اس انسان کامل کی رفیقہ حیات، پہلی رفیقہ حیات کم سن بھی نہیں، 40 سال کی معمر ہے، 40 سال کی عمر رسیدہ ہے، جہاں دیدہ ہے، دنیا کے سرد و گرم دیکھے ہوئے ہیں، تجارت پیشہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی خلوتوں سے گھر تشریف لائے، وہی کا پہلا سبق لے کر آئے ہیں۔ جسد اطہر پر قرآن کریم کی ہیبت طاری ہے، سنسنی طاری ہو گئی ہے جسم پر، پسینے میں شراب ہو رہے۔ خانوادہ اقدس میں قدم رکھتے ہی فرماتے زملونی 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 انی خشیت علی نفسی۔ خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے تو جان کی فکر لائق ہو گئی ہے، چادر ڈال دو مجھ پر، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باوفا رفیقہ حیات کے طور پر چادر بھی ڈال دی، پھر سرہانے بیٹھ گئی، کہنے لگی کلا واللہ یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق. اللہ کی جلالت کی قسم ہے عبداللہ کے یتیم، اللہ کی جلالت کی قسم ہے محمد، اللہ تجھے کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اس لیے کہ تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تو توڑنے والوں سے جوڑنے والا ہے. یاد رکھنا صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑے. سل من قطعک واعف عمن اساء الیک، جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے بھلائی کر، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ، یہ صلہ رحمی ہے. یہ نہیں کہ جو تجھ سے ملنے آئے تو کھڑا ہو کر بازو کھول لے اور وتیسی دکھا دے اسے، خیریت ہے جی تشریف لائے ہیں آپ، مزاج کیسے ہیں آپ کے. اور اگر کوئی قریب سے گزر جائے سلام نہ کرے تو غصے میں اس کے آگے جا کے سلام نہیں کیا نا، جا نا پھر کیا ہوا، ہم بھی نہیں کرتے. یہ جہالت ہے، یہ بربریت ہے، وحشت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے قریب کوئی گزر گیا ہے اور اس نے سلام نہیں کیا تو اس کو جا کے پکڑ. کیوں بھائی، خیریت تو ہے، آپ نے منہ پھیر لیا، مجھے یاد نہیں فرمایا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے. مزاج کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام کہو نا. جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب ہو جا، جو تجھ سے زیادتی کرے تو اس سے بھلائی کر، جو تجھے گالیاں دے تو اس سے دعائیں، جو تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے لیے پھول پیش کر. یہ سیرت ہے تیرے آقا کی، یہ کردار ہے تیرے آقا کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلا نقش پیش کیا. اخلاق مصطفی کی پہلی ادا پیش کرتے ہوئے عرض کیا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مکہ کے چوراہے پر عمر رسیدہ ایک بوڑھی کھڑی ہے، سامان گٹھڑی میں باندھ رکھا ہے، کہیں جانے والی نظر آتی ہے. مکہ کا ایک جوان رانا جس کی جبین سے ستارے چمکتے تھے اور جس کے چہرہ انور کے سامنے 14ویں کا چاند بھی شرمندہ نظر آتا تھا، اس ضعیفہ کے قریب آیا، پوچھا کیا بات ہے ماں، کس کا انتظار کرتی ہو؟ عرض کیا مجھے کوئی ایک ایسا نوجوان چاہیے جو میرا سامان اٹھا کر میری منزل تک پہنچائے. چھوڑ رہی ہوں مکہ، ہے تو باپ دادے کا شہر، لیکن اب یہاں باپ دادے کا دین خطرے میں نظر آیا تو مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے، اس لیے کہ یہاں پر ایک ایسے آدمی نے بات کر دی ہے جو ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف جاتی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس کی باتیں ہیں بھی بڑی پرکشش، جو بھی سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہوں. کبھی کبھی اپنے دام میں خود سیاح آ جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعیفہ کی گٹھڑی اٹھا لی، ساتھ چل رہے، خیریت پوچھتے جا رہے، بڑی دلنشین باتیں کرتے جا رہے. اس کی مرضی کے مطابق جہاں وہ جانا چاہتی تھی گٹھڑی اتار دی. ضعیفہ نے کچھ معاوضہ دینا چاہا، اجرت دینی چاہی
جاتی ہیں. اللہ آپ کو خطرات سے ہمیشہ محفوظ رکھے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچائے رکھے. وہ بوڑھی تو لپٹ گئی اس جوان کے دامن سے. کہنے لگی اجرت بھی نہیں لیتے ہو, دعائیں بھی ساتھ دیتے ہو, تو پھر بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ شاید پھر کبھی آنا ہو, میں تجھے ضرور ملوں گی بیٹا. اس جوان رانا نے بتایا ماں میرا نام نہ پوچھ, نام بتاؤں گا تو افسردہ ہو جاؤ گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نام کی وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچے. بوڑھی کے آنسو نکل آئے. کہنے لگی نا میرے عزیز, میں افسردہ نہیں ہوں گی, مجھے خوشی ہوگی. بتاؤ اپنا نام. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں وہی ہوں جس کا نام سن کر مکہ چھوڑ آئی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کی دعوت و تبلیغ کا چرچا سن کر تو نے راہ فرار اختیار کیا ہے, وہی تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ضعیفہ دامن رحمت سے چمٹ جاتی ہے. عرض کرتی اللہ کے محبوب اگر تو ہوئی ہے اور تیرا اخلاق یہ ہے تو پھر میں آج کے بعد تیری غلامی کا اعلان کرتی ہوں. زندگی کے جتنے دن باقی رہ گئے وہ تیری اطاعت میں گزاروں گی. وتحمل الکل, کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ. اسی طرح کی ایک اور ضعیفہ تھی, شرک میں پکی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوڑا لے کر انتظار کیا کرتی تھی اپنے مکان کی چھت پر. جب حبیب کبریا گزرتے تو وہ کوڑا پھینک دیتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے, کوڑا نہ پھینکا گیا, دوسرے دن بھی نہ پھینکا گیا, تیسرے دن بھی کوڑا کسی نے نہ پھینکا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ ہماری مہربان کہاں گئی, کوڑا نہیں پھینکا جا رہا. سنتے تو ہو نا, ذرا یوں بن کے بھی تو دکھاؤ, تمہارا تو غصہ قابو میں نہیں آتا. ہاں شعلہ جوالا ہو, شعلہ جوالا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری مہربان کہاں ہے؟ بتایا گیا اللہ کے محبوب وہ بیمار ہے, قریب المرگ ہے, صاحب فراش ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو بکر او میرے رضاکارو سب آؤ, آج ہم اپنی اس مہربان کی طبیعت پوچھنے کے لیے جائیں گے, اس کا مزاج پوچھنے کے لیے جائیں گے. گھر تشریف لائے ہیں اس خاتون کے, دروازے پہ دستک ہوئی, خاتون کو بتایا گیا رحمت عالم آئے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فرمانے لگے خاتون ہم آپ کے لیے دعا کرنے آئے ہیں, اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, آپ پہلے کی طرح صحت مند ہو جائیں, پھر کوڑا لے کر انتظار کیا کریں, اور جب میں گزروں تو پھر مجھ پر تو پہلے کی طرح کوڑا ڈالتی رہے. بستر عدالت پر اس کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگی عبداللہ کی یتیم آج تو جیت گیا, میں ہار گئی. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کیا ہیں. میں نے شقاوت کی حد کر دی لیکن تیری رحمت کی کیا انتہا ہے. چند سانس باقی ہے زندگی کے, انہی چند سانسوں کو اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے. کلمہ شہادت پڑھ کر رحمت عالم کے غلاموں میں شامل ہو گئی. یاد رکھیے گا پشاور کے روشن ضمیروں, یاد رکھیے گا پشاور کے روشن ضمیروں, اسلام دل توڑتا نہیں دل جیتتا ہے. ٹارگٹ یہی ہے اسلام کا, ہدف یہی ہے کہ دل جیتو.
دل توڑنا اسلام کا ہدف نہیں، دل جیتنا اسلام کا اصل ہدف ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نقش بیان کیا اخلاق مصطفی کا، وتحمل الکل، اور تیسرا نقش بیان کرتے ہوئے فرمایا وتکسب المعذور، آپ تو گمشدہ چیزیں لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق و صداقت کی باتوں میں لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، سچائی کے علمبردار ہیں، صداقتوں کے علمبردار ہیں۔ یہ بیوی کی گواہی۔ اب خادم کی سنیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا خوش نصیب ہے یہ شخص، قرآن کریم میں اس کا نام آیا ہے۔ 1,00,000 صحابہ میں سے یہ انفرادیت صرف حضرت زید کو نصیب ہوئی کہ قرآن کریم میں ان کا نام کے ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ مکہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بیچا گیا، جس طرح آج کل بچوں کو اغوا کرتے ہیں ظالم لوگ، انسان نما درندے۔ میرے ملک میں وطن عزیز میں جب قرآن و سنت کا قانون آئے گا تو انشاءاللہ بچوں کو اغوا کرنے والوں کے لیے سزائے موت تجویز ہوگی۔ بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، وہ کسی غریب کے ہوں یا امیر کے ہوں، بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کو اغوا کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے، اور وہ سزا بھی چند گھنٹوں میں ہو جائے، اسے وکیلوں کے سپرد نہ کیا جائے، وکیلوں کی جرح کے تو صدقے جاؤں۔ یہ جب اپنا فن دکھاتے ہیں تو قاتل کو بری اور بے گناہ کو پھانسی لگا دیتے ہیں، ایسا نہ کریں تو انہیں صاحب کمال کون کہے۔ ناراض نہ ہونا اگر کوئی وکیل بھائی بیٹھا ہے، دیکھیے نا ہر کلیے میں استثناء تو ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وکلاء ایسے بھی ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ اپنے موکل سے صاف کہہ دیتے ہیں کہ اس کیس میں چونکہ تو مجھ سے غلط کام لینا چاہتا ہے اور تو اپنے جرم کو بچانے چھپانے کے لیے کسی بے گناہ پر الزام لگانا چاہتا ہے، اس لیے میں تیرا یہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے وکیل ہیں، میں جانتا ہوں۔ استثناء ہر کلیے میں ہوتا ہے، لیکن عموماً اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اچھا وکیل اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کسی واضح مجرم کو بری کرا دے، کسی واضح مجرم کو بری۔ اچھا وکیل بھی وہی ہے اور اچھا ولی بھی وہی ہے۔ پھانسی لگ دے بری کراوے جی بادشاہ، ساڈا پیر پھانسی لگ دے بری کراوے۔ ساری دنیا میں قتل کیتی جاؤ، پیر صاحب کے در پہ آ جاؤ، بھنگڑا نچو، بکرا دو، ہاں جی کوارا مرغا پیش کرو، بڑی کرائی جائے۔ میرے عزیز دوستو، بچوں کے اغوا کرنے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ جب اس سرزمین پر قرآن و سنت کے نظام کی صبح طلوع ہو۔ ہاں، جب پرچم نبوی اعلان صدر پہ لہرائے گا نہیں، انشاءاللہ جب مفتی محمود جیسا درویش برسر اقتدار آئے گا۔ تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ جو لوگ مفتی صاحب کی وفات پر جشن منا رہے ہیں کہ اب ان کی دینی قیادت زیر زمین چلی گئی، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب جوان بن کر آ گئے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کی صورت میں مفتی محمود جوان بن کر آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، قائد اسلام مولانا فضل الرحمان۔ یہاں بھی کہا تھا، اچھا مدنی صاحب یاد دلا رہے ہیں کہ یہاں بھی شاید یہ جملہ نکلا تھا میرے منہ سے۔ بہرحال انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے
مجھے اللہ کی رحمت پہ امید کامل ہے، یقین کامل ہے، اس سرزمین پر قرآن و سنت کا نظام آئے گا انشاءاللہ، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکے گی۔ اور جب قرآن و سنت کا نظام آئے گا، رحمت للعالمین کا نظام آئے گا، تو پھر اغوا کرنے والوں کی سزا موت ہو۔ دور جہالت کی یہ باتیں ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میرے وطن میں ابھی تک ان کو کیوں تحفظ ملا ہوا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں فروخت کیے گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے، اور جب مقدر نے خدیجہ کو رحمت للعالمین سے وابستہ کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ خادم خاص ہو گئے حضرت زید اللہ کے محبوب کے۔ زید کے باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکہ کے ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے، وہ تلاش کرتا ہوا ڈھونڈتا ہوا مکہ میں پہنچا، لوگوں سے معلوم کرنے پر اسے مزید پتا چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے میرا بیٹا۔ غم کا مارا ہوا باپ بارگاہ رسالت میں آیا اور اپنا سارا دکھ بیان کیا، کہنے لگا محمد جب سے میرا بیٹا یہاں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، ہمارے گھر سے مسکراہٹیں رخصت ہو گئی ہیں، کبھی بھولے سے بھی ہمارے گھر میں ہنسی نہیں دیکھی گئی۔ اس کی ماں تو رو رو کر آنکھیں دے بیٹھی ہے، اس کی بہنیں سارا دن چوکھٹ پکڑ کے اس کا انتظار کرتی ہیں، ہمارا سارا خاندان افسردہ ہے۔ اللہ کے محبوب میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں، ہمارے حال پہ رحم کیجیے، ہمارا بیٹا ہمارے سپرد کر دیجیے، جتنا معاوضات کہیں گے ادا کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی بات ہے، بیٹا باپ کو مل جائے، باپ بیٹے کو مل جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوگی۔ میری طرف سے اجازت ہے، لے جاؤ اپنے بیٹے کو، میں ملانے آیا ہوں، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں وصل کرنے کے لیے آیا ہوں، فصل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بس ایک شرط، اور وہ یہ شرط ہے کہ تم زید سے بھی پوچھ لو، اس پر جبر نہ کیا جائے، اگر وہ بطیب خاطر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ بس باپ نے کہا مجھے یہی چاہیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے متعلق یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد وہ ملے اور پھر اپنی والدہ اور اپنے گھر جانے سے انکار کر دے؟ اسے تو یقین تھا کہ میں جب اپنے بیٹے کو یہ بات کہوں گا تو وہ فوراً تیار ہو جائے۔ ممنون ہوا، دعائیں کرتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھا، بیٹے کے پاس جا بیٹھا اور بیٹے سے کہنے لگا تیرے آقا نے اجازت دے دی ہے، اب جلدی سے تیاری کرو، میں تجھے گھر لے چلوں۔ بڑی عجیب کیفیت تھی۔ زید کی ایک نظر باپ کے چہرے پر اور ایک نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ کچھ دیر تک یہ تجزیہ ہوتا رہا، دونوں چہروں کو پڑھتا رہا زید، اور پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی۔ باپ سے کہنے لگا ابا حضور میری والدہ کو سلام کہیے گا، میری بہنوں کو سلام کہیے گا، اللہ کو منظور ہوا تو زندگی میں کبھی ضرور ملاقات ہو جائے گی، لیکن میں سارے جہان کو چھوڑ سکتا ہوں، رحمت للعالمین کے قدموں سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے جو راحت یہاں ملی ہے نہ ماں کی ممتا میں مل سکتی ہے، نہ پدری شفقت میں وہ راحت میسر آ سکتی ہے۔ یہ خادم کی گواہی ہے، اور اب اڑوس پڑوس کی بھی سنیے۔ داعی حق و صداقت میں اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے مکہ والوں کو جمع کیا،
اپنی چادر لہرا رہا ہے اور مکہ والوں کو اشارہ کر رہا ہے کہ آج جلدی سے آ جاؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ صادق و امین کے ہاتھوں سے لہراتی ہوئی چادر دیکھ کر مکے کی آبادی پروانہ وار جمع ہو گئی، سمٹ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ جوان بھی آئے، بوڑھے بھی، مرد بھی آئے، عورتیں بھی، حاکم بھی آئے، رعایا بھی، گدی نشین بھی آئے، مرید بھی، نذرانہ دینے والے بھی آئے، نذرانہ لینے والے بھی، سب جمع ہو گئے۔ بڑا متین اجتماع ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لبثت فیکم عمرا، میں نے عمر عزیز کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے اندر رہ کے گزارا ہے۔ آج تمہارے ضمیر کو جج بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، آج بلا تکلف گواہی دو، اپنے ضمیر کا فیصلہ صادر کرو، تم نے مجھے اپنی گزشتہ 40 سالہ زندگی میں کیا پایا، سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ آج میں تمہارے ضمیر کو جج بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ مکہ والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نگاہیں کر رہی تھی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہم تو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، ہم تو دیانت و شرافت و صداقت کو جب چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں۔ جوابناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، عبداللہ کے یتیم، ہم نے زندگی کے سفر میں متعدد بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا۔ پشاور کے روشن ضمیروں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچی بات کہی؟ یہ جتنوں نے جواب دیا اتنوں کی سمجھ میں آیا، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچی بات کہی؟ سچی بات کہی۔ مبالغہ تو وہ ہوتا ہے نا جب تنکے کو شہتیر بنایا جائے، جب رائی کو پہاڑ بنایا جائے۔ مکہ والوں نے تو وہ بات کہہ دی جو آنکھوں سے دیکھی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ان کے سامنے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی ان کے سامنے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ان کے سامنے، انفرادی زندگی بھی ان کے سامنے، اجتماعی زندگی بھی ان کے سامنے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی پاک، لڑکپن بھی پاک، جوانی بھی پاک، سب کہو اور دل کی گہرائیوں سے کہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی پاک، بے داغ اور پاک، لڑکپن بھی بے داغ اور پاک، جوانی بھی بے داغ اور پاک۔ بچپن کی ایک ادا حضرت حلیمہ جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، برحالے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند رسالت پہ تشریف فرما ہے۔ بڑی تکریم اور احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کو خوش آمدید کہا۔ حلیمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں، فرق محبت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم لیا، پھر مہر نبوت پہ بوسہ دیا، پھر بیٹھ گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی خدمت میں نبیذ تمر پیش کیا، پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوریں، پانی میں
بھگوئی ہوئی کھجوروں کا پیالہ سیدہ حلیمہ کو پیش کیا. حلیمہ کہنے لگی آپ کے بچپن کی ایک ادا میرے ذہن میں سوال بن گئی ہے، آج وضاحت چاہتی ہوں. اور وہ ادا یہ ہے کہ آپ جب دودھ پیا کرتے تھے تو ہمیشہ آپ نے دائیں حصے سے دودھ پیا. میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ قبول نہیں کیا، حالانکہ آپ بچے تھے. تقدیر مسکرائی. حلیمہ پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں ہوتے، فرزانے ہوتے ہیں. کہنے لگی آپ نے ہمیشہ دائیں حصے سے دودھ پیا، میری کوشش کے باوجود کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ قبول نہیں کیا، کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی، تیرا سگا بیٹا عبداللہ بھی انہی دنوں دودھ پیا کرتا تھا نا. اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک طرف سے میں دودھ پیا کروں، ایک طرف سے میرا بھائی عبداللہ دودھ پیا کرے، تو مشیت عزیزی کے مطابق میرے لیے بایاں حصہ مخصوص ہو گیا، میرے بھائی عبداللہ کے لیے بایاں حصہ مخصوص ہو گیا. تو میں اپنے حصے سے، عبداللہ اپنے حصے سے دودھ پیتا تھا. حیران ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ حیران کیوں ہو گئی ہیں؟ حلیمہ کہنے لگی یہی تو بات حیرت کی ہے. عبداللہ تو کبھی کبھی آپ والے حصے سے بھی دودھ پی لیا کرتا تھا اور خوب پی لیا کرتا تھا، لیکن جب میں آپ کو بائیں حصے سے دودھ دینا چاہتی تھی تو آپ منہ پھیر لیا کرتے تھے. کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ نہیں پیا. میں یہی تو پوچھنا چاہتی ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ، عبداللہ تو میرے حصے سے دودھ پی سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اپنے بھائی کے حصے سے دودھ نہ پینے دیا، اس لیے کہ میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا تھا. اگر میں بھی اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو دنیا سوچتی جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا عدل و انصاف کا سبق پڑھائے گا. ایک عدل و انصاف کا وہ معیار اور وہ کسوٹی جو بنی نوع انسان کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنا تھی، اللہ نے بچپن میں بھی اس کسوٹی پر اپنے محبوب کو قائم رکھا. اس لیے میں کہلوانا چاہتا ہوں آپ سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بے داغ اور پاک. قافلہ والوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، ہمارا امیر یہ ہے ابو طالب ہاشمی. بحیرہ نے دوسرا سوال کیا، یہ لڑکا کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا ہے. بحیرہ نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. اب بحیرہ نے وہ ورقے دیکھنا شروع کیے جو اس کے ہاتھ میں تھے. ورقوں کو بھی دیکھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھی دیکھا. ایک نظر یتیم مکہ پر اور ایک نظر ورقوں پر. ابو طالب ہاشمی سے کہنے لگا بحیرہ آپ کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے اور میرے ہاتھ میں انجیل کے ورقے ہیں. انجیل کی بشارت یہ ہے کہ اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے. آپ کی بات سچی ہے یا آسمانی کتاب کی بات سچی ہے؟ بات ہی ایسی تھی کہ ابو طالب چونک گیا. کہنے لگا یہ لڑکا یتیم ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے. اور بھائی کا بیٹا بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. میں نے تو اس رشتے کے پیش نظر اس کو اپنا بیٹا کہا ہے اور میں بیٹوں سے زیادہ اس کو چاہتا بھی ہوں. لیکن تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے؟ تو نے کیسے پہچانا؟ بحیرہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے مکان کے بالائی حصے پہ بیٹھا تھا
یہاں تو ہر روز کئی قافلے آتے ہیں اور جاتے ہیں، میری آنکھوں نے ہزاروں قافلے آتے جاتے دیکھے، لیکن میری زندگی میں یہ پہلا قافلہ تھا۔ میں نے دیکھا دور سے جب تم آ رہے تھے تو ایک بادل کا ٹکڑا اس قافلے پہ سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میرے لیے یہ منظر عجیب بھی تھا اور پہلی بار بھی تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس قافلے میں وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا ہے۔ تو پھر چلتے ہوئے یہ لڑکا قافلے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ افغن ہو گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کی وجہ سے پورے قافلے کو اللہ نے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ اور جب تم قریب آئے میں نے اس بچے کا چہرہ پڑھا تو مجھے انجیل کے آئینے میں وہ سارے نقوش نظر آئے جو اللہ کے آخری رسول کے لیے انجیل کے ورقوں پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کا آخری رسول ہے جس کی آمد کی بشارتیں حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اس بوڑھے نے۔ بحیرہ راہب رحمت عالم کا دامن پکڑ کے بیٹھا ہے، کہتا ہے عبداللہ کے یتیم راہ حق میں ستائے جاؤ گے، سنگ باری کا نشانہ بنو گے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا آپ سے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں گے، جسم آپ کا لہولہان ہوگا، دنیا والوں کے سخت جملے سننے پڑیں گے، آلام و مصائب سے گزرنا پڑے گا کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے ہر مسافر کو ان منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہنے لگا ہے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جو پتھر آپ پہ پھینکا جائے میں وہ اپنے سینے پہ لے لوں، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جو تیر آپ کی طرف پھینکا جائے وہ میں اپنے جسم پہ لے لوں، لیکن چراغ سحری ہوں، زندگی کی آخری سانس لے رہا ہوں، قبر کے کنارے پہنچ چکا ہوں، شاید اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا، لیکن اللہ کے محبوب گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے محمد، مجھے بھی حشر میں اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کی تابانی دیکھ کر ایک دیدہ ور نے حقیقت کو پہچاننے میں دیر نہ کی۔ میں اس لیے کہتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی پاک، جوانی بھی مکہ میں ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی پر گانے بجانے کا اہتمام ہے، نوجوان عبداللہ کے یتیم کے اردا گرد جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے آپ کو بھی لے جائیں گے، نامور فنکار آئے ہوئے ہیں، گانا بجانا ہوگا رات بھر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجانا ہو وہاں میرا کیا کام، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں گانے بجانے کی محفل میں جایا کروں، یہ میرے ذوق کے ہرگز مطابق نہیں۔ نوجوانوں نے حجتاً اصرار کیا جب ہم جا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں جائیں گے، ہم تو لے جائیں گے۔ ان کا اصرار بڑھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بڑھا، وہ ٹلتے ہوئے نظر نہ آئے۔ اللہ نے کرم کیا اپنے محبوب پر، نیند طاری کر دی، وہ اصرار کرتے چلیے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگھ رہے۔ یہ بھی سنت اللہ ہے، اللہ کبھی اپنے پیاروں کو کسی شر سے بچانا چاہتے ہیں تو نیند مسلط کر دیتے ہیں۔ اصحاب کہف پر 309 سال تک نیند طاری کر دی۔ ان نوجوانوں نے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے اصل میں جانا نہیں چاہتے تھے نا، تو سو کر دکھا رہے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوں۔
ہم کہاں ہیں چھوڑنے والے؟ سب نے طے کر لیا کہ اٹھا کر لے چلیں گے، کیسے نہیں جائیں گے؟ سب نے آستینیں چڑھا لی، تیاری کرنے کے اٹھا کر لے جائیں گے، یہ ایک ہے ہم کئی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر کرم کیا، میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ یہ سب زور لگا لگا کر تھک گئے، اٹھا کے لے جانا تو کہاں، مجھے ہلا بھی نہ سکے وہاں سے۔ جہاں گانا بجانا ہونا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں نہیں جانے دیے۔ پشاور کے روشن ضمیروں اور اسلام کے نام پر اقتدار کی گاڑی چلانے والوں، پھر گانے بجانے والوں کو تمغے بھی دینے والوں، کون مقابلہ کر سکتا ہے تمہاری منافقت کا؟ قدیم و جدید کی ساری تاریخ جب میں کھنگالتا ہوں مجھے اس منافقت کے مقابلے میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ چیمپئن ہے منافقت کے، چیمپئن، توبہ توبہ کے نعرے لگا کے پیتے ہیں اسلام کا نام، اور گانے بجانے والوں کو تمغے۔ ایک خبیث ٹی وی پر بچوں کو گانے بجانے کا سبق پڑھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، مراسی ہے، خاندانی بھانڈ ہے، لانتی خاندانی بھانڈ ہے، لانتی، امریکہ کا پٹھو، انگریز کا ٹوٹی، اس کو اتنی امپورٹنس دی ہے، وہ VIP میں ہے آج کل، امریکہ سے ہڈی لینے گیا ہوا ہے، ہاں وہاں اس کو ایوارڈ آف پرفارمنس دیا جائے گا، اور ہمارے حضرت کا بھی بڑا چہیتا ہے، وہ بڑا پسندیدہ ہے، حضرت اکثر اسے بلا لیتے ہیں اپنے پاس اور تھپکی دیتے ہیں، شاباش شاباش، پوری قوم کے بچوں کو گانا بجانا سکھا دو، بس ساری قوم طبلہ سرنگی والی بن جائے، بڑی خدمت کر رہے ہو تم قوم کی، شاباش، مراسی بنا دو ساری قوم کو۔ اور نام اسلام کا، نام اسلام کا۔ ہندو جو کام ہندوازم کے نام سے کرتے ہیں یہ وہی کام اسلام کے نام پر۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں میں کہا کرتا ہوں طبلہ سرنگی کا اسلام میں کوئی جواز نہیں، انگریز کی عیاشی اور ہندو کا مذہب گانا بجانا۔ انگریز کو لحم خنزیر اس کے حلق میں نہیں اترتا جب تک ڈائننگ ہال میں آرکسٹرا کی دھنیں نہ بجتی رہیں، وہ کھانا ہی نہیں کھا سکتا کمبخت۔ اور ہندو کا تو مذہب ہے گانا بجانا، اسلام میں گانا بجانا حرام ہے، اسلام میں گانا بجانا حرام ہے، لیکن ایسے مفتی اسے بھی ملے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ جو کچھ کر رہے ہیں بس اسلام یہی ہے۔ یہ تبرکات بھی بہت پرانے ہیں، دربار اکبری میں بھی ہوا کرتے تھے۔ ابو الفضل اور فیضی کے جانشین اکبر نے کہا السلام علیکم کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مولویوں کی بات ہے، پرانی ہو گئی۔ دربار اکبری میں جب یہ درباری آیا کرتے تھے جبہ پوش تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اس کی فرعونیت کو ڈھارس ملتی تھی، اس کی فرعونیت اور بلند ہوتی تھی۔ اکبر نے کہا مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، میرا خیال ہے۔ جب ان سے پوچھتا تو یہ کہتے جی کوئی فرق نہیں، بالکل جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی وہی ہے۔ اکبر پوچھتا تھا ہندو کے گھر میں مسلمان کی بیٹی جا سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ بے ضمیر کہتے تھے بالکل جا سکتی۔
اکبر نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ میرے سامنے تعظیماً سر جھکانا چاہیے. مولانا کیا خیال ہے؟ یہ بے ضمیر کہتے تھے سر جھکانا چاہیے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم جھکاتے ہیں. چنانچہ نمبر بنانے کے لیے اکبر کے دربار میں یہ جھکا کرتے تھے، سر جھکایا کرتے تھے. بئی ریش و جبہ و دستار، پشاور کے روشن ضمیروں. اندھیروں کے نمائندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجالوں کے نمائندے بھی ضرور پیدا کرتا ہے. اندھیروں میں روشنی کی کرن ضرور ہوا کرتی ہے. اس اندھیری رات میں روشنی کی کرن بن کے آیا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ظالم یہ سب کے سب تیرے سامنے جھک جائیں، میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی کے آگے جھک نہیں سکتا. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پس دیوار زندہ بھیج دیا گیا. اکبر درباریوں سے کہنے لگا ایک مولوی بگڑ گیا ہے، وہ میرے سامنے جھکتا نہیں. تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، ایک مولوی کو اپنے سامنے نہ جھکا سکا تو میری ناکامی تو تاریخ کا حصہ بن جائے گی، بات بنے گی نہیں. درباریوں نے پرپوزل دیا. سر ایک تجویز آئی ہے ذہن میں، سر ایسا کریں اس کو گرفتار کر کے لایا جائے، آپ اپنے دربار کے سامنے دیوار بنا لیں، اس میں کھڑکی ہو چھوٹی سی نیچے، اس کھڑکی سے مولوی صاحب کو گزار کے لایا جائے. جب کھڑکی سے گزرے گا تو سر جھکانا پڑے گا کیونکہ وہ نیچی ہوگی نہیں. جب سر جھکا کے گزرے گا تو فتویٰ ہم تیار کر کے بیٹھے ہیں، ہم فتویٰ دے دیں گے یہ سجدہ ہو گیا، فتویٰ تیار ہے. بڑا خوش ہوا کم بخت، کہنے لگا واہ واہ حق نمک ادا کر دیا تم نے، سارے پراٹھے جلیبی کا حق نمک تم نے ادا کر دیا، شاباش. دیوار بنائی، ونڈو بنائی، کھڑکی سے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو گزارنے کے لیے لایا گیا. آہا زنجیروں کی جھنکار میں پا بجولا ہو کر مرد حق آگاہ آیا، اور جب دیوار کے سامنے آ کر صورتحال کو دیکھا تو سب کچھ سمجھ گئے. کھڑکی سے سر نیچے کر کے گزارنے کے بجائے بیٹھ گئے، دونوں ٹانگیں پہلے گزار گئے، پھر سر نکال کے کھڑا ہو گئے. اور اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بالو براج کے مجسمے، او غلاظت کی بوری، او بدبو کا ٹانگ، تو اس قابل کہاں ہے کہ تیرے آگے سر جھکاؤں؟ یہ سر اس کی امانت ہے، اسی کے آگے جھکا کرے گا، اسی کے آگے جھکا کیا ہے، اسی کے آگے جھکا کرے گا. یہ سر اللہ کی امانت ہے، اسی کے آگے جھکا کیا ہے، اسی کے آگے جھکا کرے گا. تو اس قابل نہیں کہ یہ سر تیرے آگے جھکے، تو اسی قابل ہے کہ میں تجھے پاؤں کا آئینہ دکھاؤں، اس شیشے میں اپنی تصویر دیکھ. ہاں جی، فیضی اور ابو الفضل کے کردار ہوا کرتے ہیں تو مجدد الفسانی کے نقش قدم پر چلنے والے بھی ہوا کرتے ہیں ہر دور میں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم طبلہ سرنگی کو کبھی اسلام نہیں مانیں گے. اور ان مولویوں کا اللہ ہی حافظ جو طبلہ سرنگی کے بعد خود تشریف لے آتے ہیں ٹی وی پہ، اور ان کے بعد پھر طبلہ سرنگی آ جاتا ہے. پہلے بھی طبلہ سرنگی، بعد میں بھی طبلہ سرنگی، اور بیچ میں مولوی صاحب ایکٹنگ کرتا ہے. ایکٹنگ اور اپنے تربیت یافتہ ٹرینڈ قسم کے وہ مجسمے سامنے بٹھاتا ہے جو اس کو واہ 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 کے ڈونگرے برساتے ہیں، اور کنٹریبیوشن اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا کوئی خدمات نہیں ہے اس کی قومی زندگی میں. یہ ٹی وی کی پروڈکشن.
ٹی وی کے پیش کیے ہوئے تبرکات خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے. ہاں جی، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے. میرے عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بے داغ اور پاک. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بے داغ اور پاک، لڑکپن بھی بے داغ اور پاک، جوانی بھی بے داغ اور پاک. ایسا حسین جو حسینوں میں آسن ہے، ایسا جمیل جو جمیلوں میں اجمل ہے، ایسا شریف جو شریفوں میں اشرف ہے، جو فاضلوں میں افضل ہے، جو قابلوں میں اکمل ہے. وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کرے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ کس بات پر لوگ بگڑ گئے؟ صادق اور امین کہنے والوں کے ہاتھ میں پتھر کیوں آ گئے؟ رحمت عالم کی شرافت و دیانت و شجاعت و بصالت کی قسمیں کھانے والوں کی زبان پر تلخ جملے کیوں آ گئے؟ محبت عداوت سے کیوں بدل گئی؟ صرف مسئلہ توحید ہے. پشاور کے روشن ضمیروں، صرف مسئلہ توحید پر. اور یاد رکھنا، توحید قربانیاں مانگتی ہے، اور توحید حلوے نہیں کھلاتی، سویٹ ڈشیں نہیں کھلاتی، فیرنی کی پلیٹیں، فریری کی دال، ارد کی، پتہ نہیں یہ ارد کی فریری کی دال کیا ہوتی ہے؟ یہ تو خاص قسم کی ڈکشنری ہے حلوائیوں کی، ہمیں تو اس کا تلفظ ہی نہیں آتا. توحید قربانیاں مانگتی. قرآن پاک نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. رب العالمین نے فرمایا ہمارا پیارا خلیل ایک ہونے کے باوجود اپنے کردار میں اتنا جامع ہے کہ پوری امت بھی اتنی قربانی نہ دے سکے گی جو تنہا ابراہیم نے دے دی. اور میں نے کل جمعے میں بھی نہیں، اگلے جمعے میں شاید کہا تھا، اللہ نے جب اپنے خلیل کی وفاؤں کی بات کی تو سب سے پہلے یہ بات کی وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم ہرجائی نہیں تھا، یکجائی تھا، شیدائی تھا، حلوائی نہیں تھا، خدا پرست تھا، آستانہ پرست نہیں تھا، مجاور نہیں، مجاہد تھا، تعویذ فروش نہیں، سر فروش تھا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم دادے کے پوتا ہے، اس کی دعاؤں کا ثمر ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مکہ والوں کی آنکھوں کا نور ہے، جو قریش کے دل کا سرور ہے، جس کی دیانت و شرافت کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ، یہ الا اللہ میں بڑی جلدی کرتے ہیں. ذرا اللہ کا جھاڑو پھر جانے دو، صفائی ہو جائے تو الا اللہ کی بہار آئے. قولوا لا الہ، ٹھہریے نا، نہیں ابھی تک تربیت نہیں ہوئی نا میرے عزیزوں کی.
انشاءاللہ جب تربیت ہو جائے گی یہ سب حافظ بن جائیں گے میری باتوں کی. قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو. مکہ والوں میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو. کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد عطا کرنے والا، کوئی نہیں فرعونوں کو پابند زمین کرنے والا، اور کوئی نہیں یتیموں کو پیغمبر بنانے والا. الا اللہ، مگر انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ سب کے بیڑے پار کرنے والا کون؟ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ ہے پروگرام مصطفیٰ، یہ ہے نظام مصطفیٰ، اور یہی ہے مقام مصطفیٰ. جتنی قربانیاں دینی پڑے دے جاؤ، دانت شہید کروانے پڑے کروا دو، سمیہ 2 ٹکڑے ہو جائے ہونے دو، بلال کو تڑپتا دیکھ کر صبر کر جاؤ، خبیب کو انگاروں پہ بھنتا دیکھ کر صبر کر جاؤ، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، بدر و احد کے مرحلوں سے گزرنا پڑے تو گزر جاؤ، لیکن توحید کے پیغام میں خلل نہ آنے پائے. اکیلا کھڑا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب اٹھتا ہے، کہتا ہے لہذا جماعتنا تبا لک، لہذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. آگے بدبخت نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا، کہنے لگا تبا لک لہذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ تو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹانا چاہتا ہے، آستانوں سے جدا کرنا چاہتا ہے، نذرانوں سے روکنا چاہتا ہے، تعویذ گنڈے کی دکانیں کلوز کرنا چاہتا ہے. لہذا جماعتنا تبا لک. پیکر شرافت نے تو یہ سن کر چپ کر لی، صبر کر لیا رحمت عالم نے، لیکن رحمت عالم کے خدا نے نقد جواب دیا. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. دیکھا انہوں نے، دیکھا کہ مستقبل خطرے میں ہے، قیادت کی زمین پاؤں سے نکلتی نظر آئی، وفد بنا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. کہنے لگے لڑائی میں کیا رکھا ہے، جانے بہن کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جھگڑے میں، آئیے سلو کر لیں، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں کچھ آپ نرم ہو جائیں. ہم آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، تیرے حکم کے مطابق نمازیں پڑھیں گے، اور تو بس اتنی مہربانی کر کے ہمارے آستانوں پر آمدنی کا سلسلہ
بند نہ ہونے پائے، یہ جاری رہنے دے۔ دیکھیے نا، آپ تشریف رکھیں، تردید کی کیا ضرورت ہے؟ تسبیح پڑھا کریں، چادر اوڑھ لیا کریں، اللہ اللہ کیا کریں، ہاں جی، مریدوں کو ذکر کروایا کریں۔ آپ وہاں خوش، ہم یہاں خوش۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قرآن کے لہجے میں جواب دو، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جہالت کے بیماروں، تم نے مجھ سے یہ توقع کیسے قائم کر لی کہ میں غیر اللہ کے سجدے ہوتے دیکھوں اور چپ رہوں، اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک ہوتے دیکھوں اور خاموش رہوں؟ تمہاری ترغیب کو سنوں یا ترہیب کو؟ تم لالچ دیتے ہو اور ڈراوا بھی، میں تمہاری ترغیب و ترہیب کو سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے محبوب، تم سے پہلے بھی نبیوں کو یہی کہا گیا، ہم تمہیں بھی یہی کہتے ہیں، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک ہوتا دیکھ کر برداشت کیا اور چپ رہے تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیجیے، یہ بگڑتے ہیں تو بگڑنے دیجیے، آپ وفا کیجیے، میں جزا دوں گا۔ تجھ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پشاور کے روشن ضمیروں، سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن رب کو نہیں چھوڑ۔ یہ موحد کی پہلی نشانی، جو سب کو خوش کرتا پھرے ہر جائی، جو رب کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کرنے کا ظرف رکھتا ہو، وہی یکجائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کانٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کرواؤں گا، تم سنگ باری کرو گے تو سر سے پاؤں تک لہو میں نہا جاؤں گا، تم پتھر مارو گے تو دانت قربان کر دوں گا، تم ستاؤ گے تو وطن چھوڑ کر چلا جاؤں گا، سارے صدمے اٹھاؤں گا لیکن مانتا ہوں اور منواؤں گا، پاؤں گا۔ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ میرے اس پیغام کو نہ بھولنا پشاور والوں، صرف میرے سامنے ہی کہتے ہو یا سب کے سامنے؟ جزاکم اللہ۔ مانتا ہوں اور منواؤں گا، انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک کون؟ سب کے بیڑے پار کرنے والا، نبیوں رسولوں کا مشکل کشا کون؟ صحابہ ائمہ کا مشکل کشا کون؟ ولیوں علماء کا، صالحین کا مشکل کشا کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اعلان کیا،
اور دل میں خیال آیا شاید اس کو مستی کا یہ سفر اکیلا کرنا ہوگا. رب العالمین نے فرمایا نہ میرے محبوب تجھے اکیلا کیوں چھوڑ دوں؟ عرش پہ میں تیرا نگران، فرش پہ تجھے ایسے رضاکار عطا کروں گا کہ وہ 1000 روپے بھاری. عرش پہ میں تیرا نگران، فرش پہ ایسے ساتھی دوں گا تجھے، ایسے جانثار سپاہی دوں گا کہ وہ 1000 روپے بھاری، ہزاروں لاکھوں پہ بھاری. یہ لیجئے ابو بکر کو تیرا غلام بنا کے بھیج رہا ہوں، یہ تیری غلامی کا حق ادا کر دے گا. جب ساری دنیا تجھ سے سوشل بائیکاٹ کرے گی تو ابو بکر اپنا گھر کا سارا سرمایہ تیرے قدموں پہ نثار کر دے گا. جب تیری اس دواجی زندگی تنہائیوں سے گزرنے لگے گی تو یہ اپنی لخت جگر کو تیری رفیق حیات بنا دے گا. جب تو ہجرت کرے گا تو ابو بکر کندھوں پر اٹھائے گا. جب تو غار سور میں سونا چاہے گا تو ابو بکر اپنی گود کو تیرا بستر بنائے گا. جب تو مدینے کو جانے لگے گا تو ابو بکر کی اونٹنیاں تیری سواری بنے گی. یہ سفر میں بھی تیرے ساتھ، حضر میں بھی تیرے ساتھ، دکھوں میں بھی تیرے ساتھ، مسکراہٹوں میں بھی تیرے ساتھ، ویرانوں میں بھی تیرے ساتھ، آبادیوں میں بھی تیرے ساتھ، غار میں بھی تیرے ساتھ، مزار میں بھی تیرے ساتھ، اور میدان حشر میں بھی تیرے ساتھ. عمر کو تیرا سپاہی بناؤں گا، عثمان کو تیرا رضاکار بناؤں گا، علی کو تیرا غلام بناؤں گا، بلال اور سلمان کو بھیجوں گا، طلحہ و زبیر آئیں گے، خالد بن ولید آئے گا، عمرو بن عاص آئیں گے، سعد بن ابی وقاص آئیں گے، ابو ہریرہ و معاویہ آئیں گے. یہ تیرے رضاکار ہیں. جس طرح آسمان کے دامن میں ستارے چمکتے ہیں، زمین پر محمد کے پیارے چمکتے نظر آتے ہیں. پشاور کے روشن ضمیروں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رحمت عالم کی تعلیمات کے عملی شاہکار ہے، اور اس مقصد فکر کا یہ منصب ہے. محمود حسن کے لشکر کے سپاہیوں کا یہ فرض اولین ہے. ولی اللہ قافلے کے رضاکاروں کا یہ منصب ہے. انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے. توحید میں شرک کی ملاوٹ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اگلی ملاقات کب ہوگی. زندگی کا کیا پتہ؟ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ جاتے جاتے آج اس پروگرام کا میرا اختتامی خطاب ہے، تم سے وعدہ لے رہا ہوں. عہد کر لو جب تک جیئیں گے اس عزم کو نبھائیں گے انشاءاللہ. توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، چاہے کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض. اور سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے. ایک پرچی آئی ہوئی ہے، کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ درود و سلام کے قائل نہیں ہیں.
میں جواباً عرض کرتا ہوں درود و سلام کے ہم قائل نہیں ہیں تو پھر میر کی غزلوں کے قائل ہیں. یہی تو جنگ لڑ رہے ہیں ہم کہتے ہیں اصلی درود و سلام کرو, نقلی نہیں. میڈ ان ہندوستان نہیں, وہ درود و سلام کرو جو بخاری اور مسلم کے ورقوں پہ چمک رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ انہیں گانے کی بھی عادت ہے اور شوق عبادت بھی. انہیں گانے کی بھی عادت ہے اور شوق عبادت بھی. دعائیں ان کے منہ سے نکلی ہیں اب ٹھمریاں بن کر. مولوی صاحب اس درود کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس پہ سر اچھی لگتی. قرآن پاک میں حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حکم آئے تاکہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے ایمان والو تم بھی رحمتیں بھیجا کرو, درودو سلام بھیجا کرو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اب صحابہ کرام کا عشق دیکھیے. صحابہ کرام کا عشق سچا تھا. صحابہ کرام کا عشق سچا تھا. انہوں نے کاغذ قلم نہیں لے لیا کہ اب جو ہماری مرضی میں آئے وہی درود و سلام ہم لکھ لیں. استاد کامل کے پاس آئے, عرض کیا کیف نصلی علیک, اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ہم کیسے درود پڑھا کریں آپ پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود و سلام کی تعلیم دی. صحابہ نے یہی درود و سلام پڑھا, تابعین نے یہی درود و سلام پڑھا, اہل بیت نے یہی درود و سلام, اہل بیت نے یہی درود و بہت ہوشیار آدمی ہے یہ, اہل بیت نے یہی درود و سلام پڑھا. امت نے بھی یہی درود و سلام پڑھا. آپ کون سا درود و سلام پڑھتے ہیں؟ نماز میں کون سا درود و سلام پڑھتے ہیں؟ قیام کی حالت میں کون سا درود و سلام پڑھتے ہیں؟ آپ قیام کر کے یہی پڑھتے ہیں قیام کی حالت میں. ہاتھ اونچا کریں جو قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں. یہ تم میں سے کچھ پیدا ہونا تو نہیں لگے جو قیام کی حالت میں درود و سلام جب نماز میں پڑھتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہو یا بیٹھ کر پڑھتے ہو؟ کھڑے ہو کر کیوں نہیں پڑھتے؟ حکم نہیں ہے. کیوں حکم نہیں ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتے ہیں. اس کی عظمت کے اعتراف میں اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ اپنا ماتھا زمین پر جا ٹکاتے ہیں.
تو وہ ادائیں جو عاجزی سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ نے ان اداؤں کو اپنے ذکر اور تسبیح کے لیے مخصوص کر لیا ہے. قیام عاجزی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص. رکوع عاجزی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص. سجدہ عاجزی ہے، اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے لیے مخصوص. اور قعود جو ہے، جب آپ بیٹھ جاتے ہیں، اب حق تعالی نے فرمایا جب تم بیٹھ جاؤ تو میرے رسول پر درود و سلام پڑھو، کہ جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن کب پڑھو؟ جب تم بیٹھ جاؤ. تو معلوم ہوا درود و سلام کے لیے اللہ کو بیٹھنے کی ادا زیادہ پسند ہے یا کھڑے ہونے کی ادا پسند ہے؟ پھر پوچھتا ہوں، درود و سلام کے لیے اللہ کو کھڑے ہونے کی ادا پسند ہے یا بیٹھنے کی ادا پسند ہے؟ لیکن مولوی صاحب کو پسند نہیں. مولوی صاحب کہتا ہے اللہ کا راستہ دوسرا، میرا راستہ دوسرا. قوم میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، قوم کو آپس میں لڑانے کے لیے، رحمت عالم کی امت کو بانٹنے کے لیے یہ نیا فارمولہ لایا ہے. ادباً کھڑے ہو جاؤ، ادباً. نماز میں بے ادبی ہوتی ہے، ادب نہیں ہوتا. نماز ادب سکھاتی ہے یا بے ادبی سکھاتی ہے؟ تو نماز میں تو ادب کا یہ معیار بتایا کہ جب تم کھڑے ہو تو اللہ کو یاد کرو. قیام اس کے لیے ہے، درود رحمت للعالمین کے لیے ہے. جب قیام میں ہو تو اللہ کو یاد کرو، جب قعود میں ہو تو محمد پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مولوی صاحب نے الٹ کیا. یہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اور کہتا ہے حضرت بھی ہے یہاں موجود. گل ہوئی نہیں. حضرت بھی ہے یہاں موجود. عشق ٹھاٹھا کیا مار دئی. دم بدم پڑھو درود. حضرت بھی ہے سبحان اللہ. اور پوچھو اس قوال کے پتر تو بھئی قرآن کریم نے تے حکم دیتا جہاں رحمت عالم ہوں وہاں آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو روضہ اقدس پہ لے جائے، جلدی سے لے جائے، جوانی میں لے جائے، آپ کی توقع سے پہلے لے جائے، بلا تاخیر لے جائے. ایسا سبب بنائے کہ روضہ کے سامنے کھڑا کر دے. ہاں وہاں دیکھنا روضہ اطہر کی جالیوں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. رحمت للعالمین کی بارگاہ میں اونچی آواز نہ نکالا کرو. صحابہ رحمت عالم کے حضور جب بیٹھا کرتے تھے دیکھنے والے کہتے تھے کان علی رؤوسہم الطیور. وہ اس قدر باادب اور خاموش ہوا کرتے تھے جیسے ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ان کے ہلے ٹوٹ جائیں گے. جہاں حضور موجود ہوں وہاں غلام چپ ہوتے ہیں نا. اور یہ پاکستان کے بناسپتی غلام، یہ اجمی فنکار غلام کم ہیں اور گلوکار زیادہ ہیں. ان کا عشق رکتا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں حضور کو بھی ہم نے بلا لیا ہے اور اب ذرا سنو بھی سن ہماری. سنو رکتی نہیں. اور ایسا بٹن ان کے پاس ہے جب چاہے حضور کو وہاں بلا لیتے اور پھر سر لگاتے. میرے عزیز درود و سلام پڑھنا سعادت ہے. درود و سلام سے محرومی بہت بڑی بدبختی ہے. لیکن ہم اصلی درود و سلام پڑھنے والے ہیں، نقلی درود و سلام سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور ان کا مولوی پڑھ بھی رہا تھا وہ اپنا جو گھڑا ہوا ہے نا میڈ ان ہندوستان.
پڑھ بھی رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں پوری برادری نال ٹبر سمیت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہنے لگا صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا مولوی صاحب یہ تو اردو میں ہے، صحابہ کو اردو آتی تھی؟ مولوی صاحب آئے بائیں اشارے کر کے بھاگ گئے، کہنے لگے یہ وہابی معلوم ہوتا ہے، بٹھا دو اسے، وہابی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تیرے دماغ کی خرابی ٹھیک کر کے رہوں گا، بتا صحابہ کو اردو آتی تھی یا تو اردو میں ہے؟ ہم اصلی درود پڑھتے ہیں میرے بابو، نقلی درود نہیں پڑھتے، اور ہم اذان بھی اصلی دیتے ہیں، وہ اذان جو بخاری اور مسلم کے ورقوں پہ چمک رہی ہے، وہ اذان جو مسجد نبوی کے میناروں سے گونج رہی ہے، مسجد حرام کے میناروں سے گونج رہی ہے، ہم جب تک جیئیں گے اسی اذان کو دیں گے اور اسی آواز اذان کو سنا کریں گے۔ ہم ملاوٹ کرنے والوں کے لیے دعائیں ہدایت کرتے ہیں، بس۔ کتنی سنگین بات تھی، کتنی نرم کر دی۔ ملاوٹ کرنے والوں کے لیے دعائیں ہدایت کرتے ہیں۔ یہ ایک دوست کہتے ہیں میرے بھائی بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ یہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ سنتوں کے بعد دعا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی دعا تو ہر وقت جائز ہے، اجتماعی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اہتمام کے ساتھ اس طرح نہیں مانگی، لیکن دعا مانگتے ہوئے اگر ہاتھ جمع ہو جائیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، دعا تو مانگنا چاہیے نماز کے۔ اگر کوئی ہر نفل کے بعد دعا مانگتا ہے تو مانگنا چاہیے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دعا مانگتے ہوئے 200 آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، اتفاق سے انہوں نے نماز کے لیے سب نے نیت باندھی ہے، سلام پھیرائے اور ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور وہ ہاتھ اگر کئی اٹھ گئے ہیں کوئی بات نہیں، اہتمام کے ساتھ اجتماعی صورت میں دعا سنتوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نہیں مانگی، میں تو وہ کہہ رہا ہوں نا۔ لیکن اگر ہاتھ جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے اٹھ جاتے ہیں، تو اس پر فتوے نہ دیا کیجیے، ذرا تھوڑا سا ٹھہر کے چلا کیجیے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے گئے، تم کیا سوچتے ہو کہ تمہارے خلاف غلط استعمال نہ کیے گئے الفاظ؟ یہ کب سے تم نے سوچنا شروع کر دیا؟ لوگوں نے صحابہ کو معاف نہیں کیا، حضرت مولانا شیخ القرآن محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، عبد المجید ندیم، یہ کون ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف لوگ غلط استعمال نہ کریں الفاظ؟ یہ لوگ ہر دور میں رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو شخص مظلوم نہیں وہ عظیم نہیں۔ کسی کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ وہ مظلوم ہو، حاسدین اس کے خلاف اپنا بغض ظاہر کریں، اپنا خود سے بات نہیں ظاہر کریں، یہ کرتے رہیں گے، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ جتنی بدزبانی کریں گے اللہ کے ہاں ان کے درجات بلند ہوں گے، تو آپ ان کے درجات میں کمی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں کہنے دیجئے جو کہتے ہیں۔ ان کی خدمات پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی، وہ قرآن کا عاشق تھا، اس نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ جشن میلاد ولادت کا انکار کرتے ہیں اور جلیبیاں کھانے کے لیے جشن مناتے ہیں، بہت ہوشیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیسے منانی چاہیے، میں نے یہ رات کہہ دی تھی بات، اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ سن لے۔ رات میں نے بتا دیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کیسے منانی چاہیے۔ یہ کوئی مولوی صاحب یہاں پمفلٹ تقسیم کر گیا ہے کہ مناظرہ ہوا تھا اور اس میں یہ علماء دیوبند جو تھے وہ ہار گئے تھے اور ہم جیت گئے تھے، اور کوئی کیسٹ لیے پھرتا ہے۔ ان سے کہیے اب تشریف لے آئیے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرضی ہے ہم سے بات کر لیں۔ یہ کاغذ کے تیر کیوں چلاتے ہو؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں پہل مسلمانوں نے کی تھی، تو اسلام تو جنگ کی لڑائی وغیرہ جھگڑے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ کیسے ہوا؟ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے،
اگر آپ غزوہ بدر کے پس منظر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہوگی. اصل میں غزوہ بدر سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ مشرکین مکہ کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گہری سازش پر مبنی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پلاننگ کی، منصوبہ بندی بنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا، وہی نے انہیں یہ اطلاع دی کہ کفار کے عزائم کیا ہیں اور مشرکین مسلمانوں کے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں. ان کے ارادوں کے توڑ کے لیے اور ان کے مہلک عزائم کے دفاع کے لیے مسلمان میدان بدر میں اترے ہیں. اسلام کے تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہیں وہ سب دفاعی ہیں. مشرکین اور اعدائے دین کے عزائم کے دفاع میں فرزندان اسلام نے جب بھی میدان میں اترے ہیں انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے جہاد کا. تو یہ آپ نے سمجھا نہیں ہے، اس کا مزید مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. اسلام نے کفار سے دوستی کرنے کو منع کیا ہے تو اہل کتاب سے نکاح کیوں جائز ہے؟ دیکھیے، اہل کتاب جو توریت اور انجیل کو مانتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے اجازت دی تھی کہ جو توریت اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے. اب نہ وہ توریت ہے نہ وہ انجیل ہے. اس وقت علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہودی عورت کے ساتھ اور عیسائی عورت کے ساتھ نکاح مسلمان کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے توریت کو بھی بدل دیا ہے، انجیل کو بھی بدل دیا ہے. تو اسلامی فقہ کو سمجھنے کے لیے ذرا علماء کے پاس بیٹھیے. آپ اردو کی کتاب پڑھ کر اپنے آپ کو احمد ابن حنبل سمجھنے لگتے ہیں. اردو کی کوئی کتاب پڑھ کر اپنے آپ کو احمد ابن حنبل نہ سمجھا کیجیے. ذرا علماء کے پاس بیٹھیے، یہ سارے آپ کے اندیشے جو ہے دور ہو جائیں گے. جبرن طلاق لینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ مولانا ایوب جان بلوری سے جا کے پوچھیے، اور اگر زیادہ سختی آئی ہے تو مولانا بجلی گھر سے جا کے پوچھیے. قبر میں سوال و جواب کے لیے سزا کے لیے انسانی ڈھانچے کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے یا روح کو سزا دی جاتی ہے؟ یہ جب آپ مریں گے تو پتہ چل جائے گا. جب آپ مریں گے تو پتہ چل جائے گا. یہ جب بات آپ کے سامنے آنے والی ہے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے. میرے رفیق مکرم تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ کل وہ چوک ناصر خان میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے اسلوب میں سیرت سرور کائنات پر وہ اپنا انداز اور اپنے اسلوب کے مطابق بیان کریں گے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے مرکزی رہنما اور میرے رفیق مکرم خطیب پاکستان مولانا کرم الہی فاروقی صاحب کل انشاءاللہ ان کا بیان عالی شان چوک ناصر خان میں ہوگا. اسی اہتمام اور اسی جذبے کے ساتھ تشریف لائیے تاکہ اہل بدعت پر، اہل ہوا پر یہ واضح ہو جائے کہ قرآن و سنت کے شیدائی باشعور ہیں اور دن بدن ان کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کو سکون سے بیٹھ کر کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى والف بین قلوبنا کما الفت بین عبادک الصالحین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، آل کی حفاظت فرما. اے اللہ وطن عزیز کو، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. اس سرزمین کو دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا معاشرہ عطا فرما. اے اللہ
تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. حضرت مولانا ایوب جان بنوری صاحب مدظلہ علیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح حضرت مولانا سید محمد صدیق شاہ صاحب بنوری نندی کوتر والے، آج میں ان کی مزاج پرسی کے لیے وہاں گیا تھا، ان کو بھی میں نے صاحب فراش پایا. ہمارے عزیز محمد عمر بنوری کے والد محترم، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. بہت کام کیا ہے اللہ کے اس بندے نے. وہاں پر قرآن و سنت کی اشاعت میں، توحید و سنت کی اشاعت میں اور شرک و بدعت کی رد میں اللہ تعالیٰ نے اس درویش سے بڑا کام لیا ہے. اللہ انہیں صحت عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی بہت سے دوستوں نے اس سلسلے میں مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، آپ سے بھی دعا کے لیے کہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. مفتی شہاب الدین صاحب ہمارے عزیز، حضرت مفتی عبد القیوم صاحب کو پلزئی کے فرزند اور جانشین، ان کی حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اور ہمارے عزیز مفتی شہاب الدین صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ کو تکلیف ہے. وہ بہت ہی سنجیدہ طور پر علیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے مجاہد بھائی ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر فدا حسین